أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ہمارے امام بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام کے ایمان افروز اور روح پرور ملفوظات۔ 21 اپریل سن 1899 حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، میں یہ بھی اپنی جماعت کو نصیحت کرنی چاہتا ہوں کہ وہ عربی سیکھیں، کیونکہ عربی کی تعلیم کے بدوں قرآن کریم کا مزہ نہیں آتا۔ پس ترجمہ پڑھنے کے لیے ضروری اور مناسب ہے کہ تھوڑا تھوڑا عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ آج کل تو آسان طریق عربی پڑھنے کے نکل آئے ہیں۔ قرآن شریف کا پڑھنا جبکہ ہر مسلمان کا فرض ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کی کوشش نہ کی جائے؟ پھر زبانوں کے تذکرے پر حضور نے فرمایا، فونوگراف کیا ہے؟ گویا مطبع ناطق ہے۔ بعد ازاں حضرت اقدس نے فرمایا، کوئی تکلیف نہیں پہنچتی جب تک آسمان پر فتویٰ نہ ہو۔ اگرچہ تکالیف تو پیغمبروں کو بھی پہنچتی ہیں، مگر وہ عذرائے محبت ہوتی ہیں، اور ان میں ایک قسم کی تعلیم مخفی ہوتی ہے جو ان مشکلات میں انبیاء علیہم السلام کا پاک گروہ اپنے طرز عمل اور چال چلن سے دیتا ہے، اور بعض لوگوں پر دکھ کی مار ہوتی ہے، اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، پس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ و استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بدعمالیاں حد سے گزر جاویں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاویں۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے تو عام طور پر دلوں میں اس کی محبت کا القاء کر دیتا ہے، لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے منشا کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر جو ہی وہ توبہ اور استغفار کے ساتھ خدا کے آستانے پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ و استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔ پھر فرمایا، یہ کتاب یعنی مسیح ہندوستان میں جو لکھی گئی ہے جب شائع ہوگی تو ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جاوے گا جو بار بار اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے آ کر کیا بنایا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں جب اس قسم کے اعتراض سنتا ہوں۔ کیا پھونک مار کر کچھ بنا دیا جاتا؟ مگر یہ لوگ دیکھیں گے اور خدا تعالیٰ نمایاں طور پر دکھا دے گا کہ کیا بنایا ہے۔ کاش یہ لوگ موجودہ حالت وقت پر غور کرتے۔ صدی میں سے 16 سال گزر گئے، ظلمت انتہا تک پہنچ گئی اور کوئی نہ آیا جو اصلاح کرتا۔ یہ لوگ ذرا بھی انصاف نہیں کرتے۔ مجھ پر اعتراض کرتے کرتے خدا پر اعتراض جا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے تو آ کر کچھ بنایا نہیں اور خدا نے بنانے والا بھیجا نہیں، بلکہ باوجود اس کے کہ اور ضرورتیں اگر چھوڑ بھی دی جاویں تو ان ناقابل اندیش معترضوں کے موافق ایک گمراہ کرنے والا بھی آ گیا، اور پھر بھی وہ اصل مہدی نہ آیا اور نہ خدا نے اسے بھیجا۔ 14ویں صدی کو مبارک سمجھتے تھے،
پر کیا خاک مبارک نکلی جب کہ ایک دجال آ گیا۔ صدیق حسن اور عبدالحی جو دعویٰ کرنے والے تھے وہ صدی کے سر پر ہی فوت ہو گئے، ورنہ شاید وہی ان لوگوں کا سہارا ہوتے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے دکھلا دیا کہ یہ کام ان کا نہیں تھا بلکہ کسی اور کا تھا۔ مجدد جو آیا کرتا ہے وہ ضرورت وقت کے لحاظ سے آیا کرتا ہے، نہ استنجے اور وضو کے مسائل بتلانے کے لیے۔ خدا جو مدبر اور حکیم خدا ہے، کیا وہ نہیں دیکھتا کہ دنیا پر طبعیات اور فلسفے کی زہریلی ہوا چلی ہوئی ہے جس نے ہزارہ انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے؟ صلیب پرست عیسائیوں نے کس کس رنگ میں لکھوکھار روحوں کو خدا سے دور پھینک دیا ہے، تو پھر کیا اس وقت ایسے مجدد کی ضرورت نہ تھی جو کسر صلیب کرے اور دلائل و بینات سے دکھا دے کہ صلیبی مذہب میں حقانیت کا نور نہیں ہے اور ایک لکڑی پر ایمان لا کر انسان نجات کا وارث نہیں ٹھہر سکتا۔ آئے دن 50,000 اور 1,00,000 اشتہار چھاپ چھاپ کر یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، اور ٹڈی دل کی طرح عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اسلام پر حملہ کریں۔ اس وقت اسلام پر وہ حملہ ہوا ہے جس کی انتہا نہیں۔ ادھر خدا کا یہ وعدہ کہ انا لہ لحافظون، اور ادھر ان ناقبت اندیش معترضین کی یہ دانائی کہ اسلام میں حفاظت دین کے لیے معرفت کا نور لے کر کوئی نہیں آیا بلکہ دجال آیا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آہ صد آہ۔ یہی تو وقت تھا کہ خدا اپنی نصرت اور تائید کا روشن ہاتھ دکھاتا، مگر میں کہتا ہوں کہ اس نے دکھایا اور وہ اپنی چمکار دکھائے گا اور مخالفوں کو شرمندہ کر کے بتلا دے گا کہ آنے والے نے آ کر کیا بنایا۔ فرمایا خدا کی ستاری ایسی ہے کہ وہ انسان کے گناہ اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، لیکن اپنی اس صفت کے باعث اس کی غلط کاریوں کو اس وقت تک، جب تک کہ وہ اعتدال کی حد سے نہ گزر جاوے، ڈھانپتا ہے، لیکن انسان کسی دوسرے کی غلطی دیکھتا بھی نہیں اور شور مچاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کم حوصلہ ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات حلیم و کریم ہے۔ ظالم انسان اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتا ہے اور کبھی کبھی خدا تعالیٰ کے علم پر پوری اطلاع نہ رکھنے کے باعث بے باک ہو جاتا ہے۔ اس وقت ذو انتقام کی صفت کام کرتی ہے اور پھر اسے پکڑ لیتی ہے۔ ہندو لوگ کہا کرتے ہیں کہ پرمیشر اور آتم ویر ہے، یعنی خدا حد سے بڑی ہوئی بات کو عزیز نہیں رکھتا۔ بہیں ہمہ وہ ایسا رحیم و کریم ہے کہ ایسی حالت میں بھی اگر انسان نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ آستانہ الہی پر جا گرے تو وہ رحم کے ساتھ اس پر نظر کرتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنی خطاؤں پر مان نظر نہیں کرتا اور اپنی ستاری کی طفیل رسوا نہیں کرتا، تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہر ایسی بات پر جو کسی دوسرے کی رسوائی یا ذلت پر مبنی ہو فی الفور منہ نہ کھولیں۔ پھر فرمایا بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو ایسے اسباب پیش آ جاتے ہیں، مثلاً ملازمت یا کوئی اور وجہ، کہ ان کی عمر کا ایک بڑا حصہ ظلمانی حالت میں گزرتا ہے، نہ پابندی نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ قال اللہ اور قال الرسول کا موقع ملتا ہے، کتاب اللہ پر غور کرنے کا ان کو خیال تک نہیں آتا۔ ایسی صورت میں جب ایک زمانہ ظلمت کا گزر جاوے تو یہ خیالات راسخ ہو کر طبیعت ثانیہ کا رنگ پکڑ جاتے ہیں۔ پس اگر اس وقت انسان توبہ اور استغفار کی توجہ نہ کرے تو سمجھو کہ بڑے ہی بدقسمت ہے۔ غفلت اور سستی کا بہترین علاج استغفار ہے۔ سابقہ غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے کوئی ابتلا بھی آ جاوے تو راتوں کو اٹھ کر سجدے اور دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور ایک سچی اور پاک تبدیلی کا وعدہ کرے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود اس سلسلے میں جو قلبی کیفیت رکھتے تھے اس کا کسی قدر اندازہ حضور کے اشعار سے ہو سکتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے روتے روتے سجدہ گاہ بھی تر کر دیا، پر نہیں ان خشک دل لوگوں کو خوف کردگار۔ ایک کرشمہ سے دکھا اپنی وہ عظمت ہے قدیر، جس سے دیکھے تیرے چہرے کو ہر ایک غفلت شعار۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔